میں دعوت خطاب دوں گا شباب الخطبہ جناب علامہ آصف رضا الوی سے کہ وہ آئیں اور جنازوں کی برآمدی کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بلندتر صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند صلوات پڑھیے۔ دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ آقازادی ملک برادران کی یہ صفِ عزا بچائی نبی کی طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ بیٹی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پوری رات جتنے بھی آپ عزادار مومنین و مومنات اس صفِ عزا پہ حاضر رہے، میرا مالک ہر ایک کو اس عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہہ رکھا ہے میرا مالک ان کی تمام دعائیں مستجاب فرمائے۔ اللہ جناب ملک محسن کو مکمل صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، آخری سانس تک عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے، موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے، قبر کی پہلی رات ہو زیارت علی نصیب فرمائے، قیامت کی صبح ہو شفاعت حسین نصیب فرمائے، آقا کے ظہور میں تاجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے۔ آج کی یہ مجلس اس شہنشاہ کے نام کے ساتھ منسوب ہے جس نے ہر دور کے رسول کو ابو جہل کے طانے سے بچایا۔ آج کی مجلس اس شہنشاہ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ منسوب ہے جو حسین کا بھی امام ہے۔ دوسرا تعارف خاموشی سے سنا، تیسرا تعارف اتنا بلند ہوگا کہ آپ کی آواز عرش تک پہنچے گی۔ آج کی مجلس اس شہنشاہ کے ساتھ منسوب ہے جس کے شاگرد کو زمانہ عباس کہتا ہے۔ حسین عزت ہے، آقا زادی کو غم عطا نہ فرمائے، شہزادی کونین ہمیشہ آباد و شاد فرمائے۔ جس کے شاگرد کو زمانہ عباس کہے اس شہنشاہ کا نام حسن مجتبیٰ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ پوری کی پوری مجلس مکمل گفتگو اسی شہنشاہ کی دہلیز پاک پہ، عصمت کی دہلیز پہ باعزت سجدہ۔ مکہ کے لوگوں نے نبی کو تانا دیا، انہوں نے کہا تو دین کہاں سے پھیلائے گا، تیری تو اولاد ہی کوئی نہیں، تیری اولاد نرینہ ہی کوئی نہیں، تیرا بیٹا ہی کوئی نہیں، جتنی دیر تو زندہ ہے تب تک تیرے اللہ کا نام چلے گا، تو دنیا سے چلا جائے گا تیرا مذہب مٹ جائے گا، اس لیے کہ تیرا بیٹا کوئی نہیں۔ مکے کے کافروں نے نبی کو کہا کہ تیرا وارث کوئی نہیں ہونا اس لیے کہ تیرا بیٹا نہیں۔ مجھے خبر ہے کہ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی ہے لیکن میں لاہور کے مزاج کو سمجھتا ہوں، جملہ یہیں پہ پہلا آ گیا اور آپ کی سماعتوں سے ٹکرانے لگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیرا مذہب کیسے چلے گا، تیرا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، تیرا تو وارث ہی کوئی نہیں۔ کافر تھے لیکن جانتے تھے کہ وارث ہمیشہ بیٹا ہوتا ہے۔ انہوں نے
نے کہا تیرا مذہب کہاں سے چلے گا، تیرا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے. اتنا مکے کے کافروں کہنا تھا. شکریہ. مکے کے کافروں کا اتنا کہنا تھا. کائنات کی کلی رحمت سر جھکا کے نبی اپنے گھر واپس آئے. ابھی نبی اپنی مسند پہ بیٹھے نہیں تھے. نبی کو اپنے پاؤں پہ کسی کے جبریل کے پروں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی. نبی نے دیکھا تو قدموں میں جبریل پروں کو جوڑ کے کہہ رہا تھا تو نہ گھبرا. وہ کہتا ہے جواب تو نہیں دے گا، جواب ہم دیں گے. میرا مالک کیا جواب دے گا؟ جبریل کی آواز ہے. وہ کہہ رہا اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ. انہوں نے کہا ہے کہ تیری اولاد کوئی نہیں، ہے کہ تیری اولاد کوئی نہیں. ہم تجھے کوثر عطا کریں، ہم تجھے اولاد کثیر عطا کریں. سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کے جناب حسن دنیا میں